محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع کہ وحی کیا ہے، وحی پیغمبروں پر کیسے اترا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کیسے اور کب نازل ہوئی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ وحی کے لفظی معنی تیزی سے اشارہ کرنا ہے۔ وحی اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہوتا تھا جو روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نبیوں تک لے کر آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں انسانوں کے رہنمائی کے لیے بھیجے، جن میں سے بعض انبیاء پر وحی کے ذریعے اپنے احکامات آسمانی کتابوں اور بعض پر صحیفوں کی صورت میں نازل فرمائے، مگر یہ کتابیں اور صحائف صرف ایک قوم یا ایک دور تک کے لوگوں کے لیے ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں کئی انبیاء کرام مختلف قوموں اور مختلف ملکوں پر مبعوث ہوئے۔ اسی طرح ان انبیاء کرام پر کتابوں اور صحائف کے نزول کا سلسلہ چلتا رہا، اور لوگ ان انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں میں اپنی مرضی سے رد و بدل کرتے رہے اور ہمیشہ کھلی گمراہی کا شکار رہے۔ انہی نافرمانیوں کے سبب بہت سے انبیاء کرام کی قوموں کو عذاب بھی دیے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم یا وقت کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو تا قیامت تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے قرآن پاک کی صورت میں محفوظ فرما دیے۔ قرآن پاک قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ایک ایک حرف اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی میں بچپن سے لے کر جوانی تک بہت ایسے واقعات رونما ہوئے جو کہ بہت غیر معمولی تھے۔ آج ہم نزول وحی سے متعلق رونما ہونے والے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نزول وحی سے قبل 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کے قلب کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور 1 مرتبہ نزول وحی کے بعد۔ آئیے ان واقعات کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس تھی، آپ اپنے قریب ہی چند بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھے۔ اچانک جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ ایک عام انسان کی صورت میں تشریف فرما ہوئے، آپ کو سلام کیا اور آپ کو قریب ہی ایک اونچی جگہ پر لیٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا۔ یہ منظر دیکھ کر دیگر بچے خوف کے مارے وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوف زدہ ہوئے، البتہ آپ کو ذرا بھر بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ آپ کا سینہ چاک کرنے کے بعد آپ کے قلب کو اس کی جگہ سے باہر نکالا گیا اور اس کو 3 مرتبہ آب زمزم سے دھویا گیا، اور پھر واپس اس کی جگہ پر رکھ کر آپ کے سینہ مبارک کو دوبارہ سی دیا گیا، حتیٰ کہ اس عمل کا کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ آپ اسی طرح تندرست و سلامت رہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ آپ خوف زدہ ہو کر جلدی سے اپنی والدہ کے پاس چلے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ کی والدہ چونکہ یہ بات جانتی تھیں کہ آپ پر ضرور نبوت ہوگی، اس لیے آپ اس وقت بچے تھے، آپ کو تسلی دی اور گود میں بٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر کے آپ کے قلب کو دنیاوی خواہشات سے پاک کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ سے رجوع کرنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت کرتے، جیسا کہ ان سے قبل انبیاء نے
ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ کی یاد اور تسبیح میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ آپ کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی، اور وہ مبارک دن آ ہی گیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور پہلی وحی کا نزول ہوا۔ یہ 27 رجب کی مبارک رات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تہائی حصے میں غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام کیا اور پہلے کی طرح آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ کے قلب کو آب زمزم سے 3 مرتبہ دھویا، اور اسی طرح آپ کے قلب کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آپ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو وہ علوم سکھائے جس کا اسے پہلے علم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا، اے محمد پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا رحیم ہے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دنیا کے تمام علوم آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئے۔ یہ پہلی وحی کا بیان تھا۔ پہلی وحی میں سورۃ العلق کی پہلی 5 آیت نزول ہوئی تھیں۔ اس وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ آپ گھر پہنچے، اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر رحم فرماتے ہیں۔ بے شک آپ کا خدا آپ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد آپ پر وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور 23 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنی دیگر احکامات کے علاوہ قرآن پاک بھی نازل فرمایا۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو معراج کی رات میں سفر معراج سے پہلے آب زمزم سے دھویا گیا تھا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھا نزول وحی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرنے کا واقعہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔